اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مفاتیح الحیات، اور اس کے مصنف مرجع علی قادر، عارف بزرگ، فیلسوف اعظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی حافظ اللہ تعالی ہے۔ اس کتاب کے اندر مختلف روایات و آیات لے کر آئے ہیں اور اسلامی سبک زندگی کو بیان کیا ہے۔ اسلامی فرہنگ، اسلامی معاشرے کو کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے بیان کیا ہے، اور مختلف فصلیں ہیں اس کے اندر کہ ہر فصل کا جو ہے ایک خاص عنوان ہے، اور پھر اس موضوع کے اوپر روایات ہیں، اور بہت ہی خوبصورت کتاب ہے مفاتیح الحیات کے نام سے، یعنی زندگی کی چابیاں، کس طرح آپ نے زندگی گزارنی ہے، کیا راہیں ہیں آپ کے۔ البتہ یہ جو کتاب ہے تمام ائمہ علیہ السلام کی روایات کی نظر میں ہیں، جو ائمہ نے مومنین کو ہدایات فرمائی ہیں کہ کس طرح آپ نے اسلامی زندگی گزارنی ہے، اس روایات کے مطابق تنظیم کیا، اور بہت ہی اچھی کتاب ہے۔ اور ہم نے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے کہ اس کتاب کا ایک چھوٹا سا حصہ روزانہ کی بنیاد پر مومنین کی خدمت میں جو ہے بیان کریں، وہاں جو روایات بیان ہوئی ہیں، اور مومنین کو، اور خصوصاً ہم اپنے پاکستانی معاشرے کو اس کتاب کی اور ان روایات کی روشنی میں اسلامی سبک زندگی یاد دیں، اور ان کو جو ہے اس طرف دعوت دیں کہ اسلامی زندگی جو سبک زندگی ہے اس کے مطابق اور ائمہ کی ان روایات کے مطابق زندگی بسر کریں، اور تمدن نوین اسلامی کی طرف ایک حرکت کریں، اور اپنے معاشرے کو مدینۃ الفاضلہ بنانے کی کوشش کریں۔ تو آج جو موضوع ہم نے انتخاب کیا ہے، البتہ انتخاب نہیں کیا اس طرح سے کہ جو ترتیب ہے خود کتاب کی، اسی ترتیب کے ساتھ انشاءاللہ ایک چھوٹا سا حصہ ہم ہر روز بیان کریں گے، اور مومنین سے گزارش ہے کہ ان کو سنیں اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو دوسرے مومنین تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو آج جو ہے انسان کس طرح سے اپنے کاموں کو انجام دے، اپنے کام، اگر کسی کام کا آغاز کرنا چاہتا ہے، کسی کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کیسے، اسلام کیا کہتا ہے اس کے متعلق کہ کیسے انسان کام کو انجام دے، تو اس کے متعلق آج چند روایات آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی۔ سب سے پہلی روایت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یبن مسعود اذا عملت عملا فعمل بعلم وعقل۔ یبن مسعود، جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کام کو عقل اور علم کے ذریعے سے انجام دو، یعنی معرفت کے ساتھ اور عقل کے ساتھ انجام دو۔ وَإِيَّاكَ وَأَن تَعْمَلَ عَمَلًا بِغَيْرِ تَدَبُّرٍ وَعِلْمٍ، اور کام کو بغیر علم اور تدبر کے انجام دینے سے پرہیز کرو۔ بس جو بھی آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو علم اور عقل کے ساتھ انجام دو، اور کسی بھی کام کو بغیر تدبر اور علم کے انجام دینے سے پرہیز کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ جَلَّ جَلَالُهُ يَقُولُ، کیونکہ خداوند متعال نے فرمایا ہے، یہ قرآن مجید کی آگے آیت ہے، خداوند متعال نے یہ فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ خداوند متعال قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ خبردار اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اپنے دھاگے کو مضبوطی کے ساتھ کاٹنے کے بعد پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ یعنی چونکہ پہلے زمانے میں جو کپڑا بناتے تھے یا کسی بھی پہننے کے لیے یا کسی اور مثلا استفادہ کرنے کے لیے، تو اس کو ہاتھ سے دھاگے کے ذریعے سے بناتے تھے، چونکہ مشینری نہیں تھی اس وقت تو بناتے تھے۔ بعض جو مثلا خواتین عقل اور تدبر کے ساتھ نہیں بناتے تھے تو وہ یعنی کام کو شروع کر دیتے تھے، جب ان کو کاملاً ہاتھ سے بنا لیتے تھے اور دھاگے کو مضبوط کر لیتے تھے، دیکھتے تھے کہ نہیں کام تو اشتباہ کیا ہے، غلط کیا ہے، پھر اسی اتنی محنت کے ساتھ کام انجام دیے کہ دوبارہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، یعنی اس دھاگے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے۔ تو خداوند نے متعال نے فرمایا خبردار اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو اپنے دھاگے کو کاٹنے کے بعد دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو ایسی عورت کی طرح عمل کو انجام نہ دو کہ جب عمل انجام دو بعد میں آپ مثلا پشیمان ہو جائے۔ تو لہٰذا اپنے عمل کو
अक्ल और इल्म के ज़रिए और तदब्बुर के ज़रिए अंजाम दें। इसी तरह एक और रिवायत के अंदर बयान फरमाया है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रकातान खफीफतान फ़ी तदब्बुरिन खैरुन मिन क़याम लैलतिन, कि आप जो 2 रकात नमाज तदब्बुर के साथ पढ़ते हैं, ये 2 रकात आपकी पूरी रात मसलन इबादत करने से बेहतर है कि जिसमें आपने तदब्बुर नहीं किया, तफक्कुर नहीं किया। जो तदब्बुर और तफक्कुर के साथ आपने पूरी रात इबादत की है, इस इबादत से आपकी वो 2 रकात कि जो आपने तदब्बुर के साथ अंजाम दी हैं, बेहतर है। और इसी तरह एक और रिवायत में फरमाया, वसिफ़तुल आकिल, आकिल की अलामत ये है, इज़ा अरादा अन यतकल्लमा तदब्बुरिन, कि जब वो इरादा करता है कोई बात करने का तो पहले तदब्बुर करता है, फ़िक्र करता है, सोचता है। फ़इन कान खैरन तकल्लमा फ़ग़निमा, अगर देखता है कि उसके बात करने में, उसके बोलने में कोई अच्छाई है, कोई नेकी है, कोई खैर है, तो फिर बोलता है और उसका नफ़ा भी उठाता है। खैरन तकल्लमा फ़ग़निमा, देखता है कि अगर उसके अंदर भलाई है तो बात करता है और उससे जो है नफ़ा भी उठाता है, यानी उसको कोई पेशेमानी उस बात करने के बाद नहीं होती। व इन कान शर्रन, और अगर देखता है कि उसके बोलने के अंदर, उसकी बात करने के अंदर कोई शर पाया जाता है, सकाता, खामोश रहता है, नहीं बोलता, फसालमा, और ख़ुद को जो है महफूज रखता है, यानी ख़ुद को सालिम रखता है, वो बात ना करने में उसका फ़ायदा होता है। तो आज ये 3 रिवायात कि इंसान अपने अमल को तदब्बुर और तफक्कुर के साथ अंजाम दे, कि जिसमें बस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इब्न मसूद को ये जो है बस नसीहत की कि जब भी काम करो अक्ल और इल्म के ज़रिए करो, और कभी भी अपने काम को बग़ैर तदब्बुर और इल्म के साथ अंजाम ना दो, चूँकि कुरान के अंदर खुदावंद मुतआल ने मना किया है। और अगर आप मसलन कोई भी काम तदब्बुर के साथ करते हैं तो उसमें जो है आपकी भलाई है। मिसाल के तौर पर मसलन नमाज की मिसाल है, अगर आप नमाज को 2 रकात पढ़ते हैं तदब्बुर और तफक्कुर के साथ, ये उस रात पूरी की इबादत से बेहतर है। और इसी तरह एक और मोरद बयान किया है कि आकिल इंसान की अलामत ये है कि वो जब भी बात करता है पहले तदब्बुर करता है, तफक्कुर करता है, सोचता है, और फिर देखता है अगर उसके अंदर कोई खैर, कोई नेकी है तो बात करता है, और अगर उसके अंदर नहीं है तो खामोश रहता है। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।